یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ کوئی تنتر منتر ہے؟ کبھی کسی نکاح کی محفل میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، تبرک کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اگر اس وقت خطبہ چل رہا ہے، چکن ٹکا بھی چل رہا ہے، سیخ کباب بھی چل رہی ہے، کافی بھی، کون تقریر کرے وہاں؟ کون آ کے تقریر سنے گا؟ ہمارے یہاں تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک شخص بغیر شادی کے رہے، اس کو اسلام نے جائز تو ٹھہرایا ہے، پسند نہیں کیا ہے۔ کہ جوائنٹ فیملی کا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی اور جو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا تصور ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ عبادات کے حوالے سے قرآن کریم میں تفصیلی طور پر اللہ نے باتیں نہیں کی، لیکن معاملات کے سلسلے میں بہت کھل کر کے اللہ نے بڑی تفصیل سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ آپ کا نصیب ہے، اللہ سے دعا کرتے رہیے۔ اگر ہم پاک اور صاف رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، کوششیں کریں کہ ہمیں بھی پاک اور صاف شریک حیات ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، میں نے ابھی 18ویں پارے کی سورہ نور کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت کا تعلق ان باتوں سے بھی ہے جو گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور اسی سلسلے کو آج بھی آگے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھنا ہے۔ باتیں اس انداز کی ہیں کہ وہ ایک اپیل بھی ہیں، آپ سے گزارش بھی ہے کہ اگر پوری امت مجموعی طور پر ان گزارشات پر توجہ دے گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اصلاح کی طرف بہت جلد رواں دواں ہوں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے۔ اسلام میں تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کیا ہے۔ تجرد کہتے ہیں کہ ایک شخص بغیر بیوی کے رہے یا ایک عورت بغیر شوہر کے رہے، اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام نے تو نکاح کی بڑی ترغیب دی ہے، اور ہر موقع پر نکاح کی ترغیب دی ہے۔ زندگی کی بڑی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں چونکہ ہم ہندوانہ تہذیب سے بہت قریب اور بہت زیادہ متاثر رہے، اس لیے ہمارے ذہن میں صرف یہ خیال آتا ہے کہ بچہ جوان ہے یا بچی جوان ہے، اس وقت اس کی شادی کرا دی جائے۔ اس آیت میں یہ مفہوم بھی پوشیدہ ہے، لیکن اس کے بعد کے بھی مفہوم اس میں مضمر ہیں کہ ایک بچے کی شادی ہوئی، بعد میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ ایک عورت کی، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بعد میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ دونوں حالتوں میں شریعت کا منشا اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ان دونوں کی شادیاں کراؤ۔
شادی صرف جوانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھاپے کی ضرورت ہے، اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ اس حوالے سے بڑی غفلت ہے۔ میں نے بہرکیف مجھے آج پچھلے مضمون کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں اس مضمون کو بہت زیادہ پھیلاؤں گا نہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں ایک شخص کی عمر 60 سال ہو جائے، 65 سال ہو جائے اور اللہ نہ کرے اس کی شریک حیات کا انتقال ہو جائے، اب اگر 65 سال کی عمر میں وہ انسان دوسرا نکاح کرنا چاہے، جو کہ اس کی زندگی کی بڑی سخت ضرورت ہے، بڑی بنیادی ضرورت ہے، تو دوسروں کا حال چھوڑیے، گھر والے خود اس کی مخالفت کرتے ہیں، تمہیں اس عمر میں نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح کے جو مقاصد ہیں ہم نے اس کو محدود کر رکھا ہے۔ بہرکیف نکاح کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو میں نے باتیں عرض کی تھی، اسی نسبت سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تجرد کی زندگی کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایک شخص بغیر شادی کے رہے، اس کو اسلام نے جائز تو ٹھہرایا ہے، پسند نہیں کیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، وقت پر شادی ہو، اور اس کے بعد بھی اگر کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی سانحہ پیش آئے تو دوبارہ فوراً شادی کرو، اور ایسے لوگوں کی شادی کراؤ۔ میں یہ بیچ میں ایک بات عرض کر دوں، اور اگر مجھے دوبارہ یاد آ گئی تو بعد میں بھی عرض کروں گا۔ جلدی جو ہم شادیاں نہیں کر رہے ہیں، اس میں اگر ہم تفصیل میں جائیں تو بہت سے مسائل ہیں۔ شریعت اصل میں مکمل نظام کا ایک نام ہے، ہم صرف ایک پہلو ذکر کرتے ہیں کہ جلدی شادی کرو، جلدی شادی کرو۔ اب چونکہ دوسرا پہلو ہمارے یہاں وہ بھی ہندوانہ تہذیب سے آیا ہے، اس لیے لوگ شریعت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں کہ اگر جلدی ہم نے شادی کر دی، بچی کی عمر 20 سال 21 سال 22 سال ہے، اور خدا نہ خواستہ ساس سسر نند دیور جیٹھ جیٹھانی اگر اس میں کوئی بھی ذرا ٹیڑھے مزاج کا مل گیا تو بچی کی زندگی جہنم بن جائے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیں بہت کھل کر کے، اور بہت ہی میں سنجیدہ انداز میں ٹھہر کر کے کہہ رہا ہوں کہ جوائنٹ فیملی کا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، جوائنٹ فیملی اور جو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا تصور ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ جوائنٹ فیملی کا تصور اسلامی تصور ہے، لیکن ہمارے یہاں جس طریقے سے نظام چلتا ہے یہ سراسر غیر اسلامی تصور ہے۔ ماں باپ کی خدمت ہمارے ماں باپ ہیں تو ہم پر فرض ہے، میری بیوی پر نہیں ہے۔ اب پتہ چلا گھر میں 3 بھائی ہیں، چھوٹے بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو ابا کبھی گھر میں ہولڈ ہے، کبھی کبھی بڑے بھائی کا بھی ہولڈ ہے۔ سب کی مرضی ہے کہ جوائنٹ فیملی چلتی رہے، تو چھوٹا والا کیوں پسے جوائنٹ فیملی میں؟ بھائی بڑے بھائی کے 5 بچے ہیں، دوسرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کی تو کوئی اولاد ہے نہیں، اسے اپنی زندگی جینے 2 سال 2 سال 3 سال، انہیں تو ہوٹل سے کھانا منگا لیں گے تو بھی کام چل جائے گا، اور 4 روٹی بنا لیں گے تو بھی کام چل جائے گا۔ لیکن جوائنٹ فیملی ہے، اب اس جوائنٹ فیملی کے نتیجے میں ایک بچی جو اپنی زندگی نہیں جی پاتی ہے، اس وجہ سے اکثر لوگ، دوسرا مسئلہ ہمارے یہاں جو کمزور ہے اس میں اکثر لوگ اسی وجہ سے اپنے بچوں کی یا خاص طور پر بچیوں کی جلدی شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ میں بہت صاف صاف بتلا رہا ہوں، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں معاملات کو بہت صاف رکھا گیا ہے، اور اس کو سمجھ لیجئے گا۔ عبادات کے حوالے سے قرآن کریم میں تفصیلی طور پر اللہ نے باتیں نہیں کی، لیکن معاملات کے سلسلے میں بہت کھل کر کے اللہ نے بڑی تفصیل سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ اور میں نے بہت پہلے عرض بھی کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ قرآن مجید کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ معاملات سے متعلق ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کے 3 بیٹے ہیں،
اس کی ایک کپڑے کی دکان ہے، اس کا بھٹا ہے، اس کی کوئی فیکٹری ہے، اس کا کوئی کارخانہ ہے، تینوں کے ساتھ الگ الگ معاملات کریں، تینوں کی جو قربانیاں ہیں، تینوں کی جو خدمات ہیں، اس اعتبار سے معاملات کرے گا۔ تینوں کو ایک ہی طریقے سے لے کر کے چلے گا تو بات بگڑ جائے گی۔ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ بڑا بھائی زیادہ محنت کر رہا ہے، صبح جاتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، رات کو سب سے اخیر میں دکان بند کرا کر کے آتا ہے، چھوٹے بھائی باپ کے دلارے ہیں، اماں کے لاڈلے ہیں، کبھی گئے کبھی نہیں گئے۔ اب وہاں اگر برابر آپ نفع تقسیم کریں گے تو بڑے بھائی کو تکلیف ہوگی کہ ہم کیوں محنت کریں، چھوٹے میاں تو آتے ہی نہیں، چھوڑو ہم محنت نہیں کریں گے۔ تو شریعت نے یہاں تک ہدایات دی ہیں کہ بیٹا اگر باپ سے معاملات یا باپ اگر بیٹے سے معاملہ کر رہا ہے تو وہ بھی بہت کلیئر ہونا چاہیے، بہت کھل کر کے ہونا چاہیے۔ خیر مجھے معاملات پر بات نہیں کرنی، مجھے وہ پہلو عرض کرنا تھا کہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی کا نظام ہے، لیکن جس طریقے سے ہندوستان میں چلتا ہے اس طریقے سے اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری اپنے ابا کی خدمت کریں، اپنی اماں کی خدمت کریں۔ ہاں بیوی سے کہا گیا کہ بھائی آدمی غیروں کی خدمت کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، ان سے تمہاری رشتہ داری ہے، تمہارے شوہر کے باپ ہیں، تمہارے شوہر کی ماں ہے، اگر تم کر دو گی تو اچھا رہے گا، تمہیں اس کی برکتیں ملیں گی، لیکن میں زبردستی نہیں کرا سکتا، مجھے خود کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے جلدی شادیوں میں جو چیز ہمارے رکاوٹ بن رہی ہے اس میں یہ ہمارا ایک ہندوانہ تہذیب سے متاثر ہونا بھی کسی حد تک اس کا بھی بڑا قصور ہے۔ اب اس حوالے سے مجھے جو آپ حضرات سے ایک بات عرض کرنی ہے بہت ہی ادب احترام کے ساتھ، ہم جب تاخیر سے شادی کرتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس قسم کے واقعات اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب اس میں جو خطرات بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے ہماری بچیاں غلط قدم اٹھا لیتی ہیں، ان میں تاخیر سے شادی کا مسئلہ بھی ہے اور آگے ایک مسئلہ جہیز کا بھی ہے، جو ہمارے یہاں ایک مصیبت کی طرح سماج میں اپنا ایک مضبوط پنجہ اس نے گاڑ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس حوالے سے بعد میں عرض کروں گا۔ بیچ میں دو گزارشیں، ایک ماں باپ سے اور ایک اپنے نوجوان بچوں سے، دو گزارشیں۔ ابھی کچھ واقعات کبھی کبھی ایسے آ جاتے ہیں کہ ایک بچی نے غلط فیصلہ کر لیا، بعد میں محلے والوں نے، گھر والوں نے، خاندان کے لوگوں نے، عزیزوں نے اس بچی سے رابطہ کیا، اس کو سمجھایا بجھایا، یا اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہوا، اب وہ بچی گھر واپس آنا چاہتی ہے تو اس میں اس کے باپ اور اس کے گھر کے دوسرے جو ذمہ دار ہیں ڈائریکٹ وہ منع کر دیتے، نہیں تم نے ہماری بے عزتی کرا دی۔ نہیں، جو عزت بے عزتی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، غلطی اس وقت تھی، اس وقت تم نے اپنی غلطی پر کوئی توجہ نہیں دی، بچی کو آزاد چھوڑ دیا۔ اب اگر اس نے کوئی نادانی میں آ کر غلط قدم اٹھا لیا تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب اگر آپ اس کو واپس اپنے یہاں سہارا نہیں دیں گے تو اس سے زیادہ غلط قدم اٹھا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ پھر ایسا نہ ہو بیچاری مجبوراً جہنم کے راستے پر چلی جائے۔ اس لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی بچیوں کی اس غلط قدم سے حفاظت فرمائے، ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ لیکن شیطان بہت طاقتور ہے، حالات بڑے نازک ہیں، اگر کوئی بچی ایسا قدم اٹھا لے تو میں ان کے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں دوبارہ اس کو قبول کریے، اس کو گھر میں پناہ دیجیے، اس کو سہارا دیجیے۔ امید ہے کہ وہ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، اب آگے بڑا گناہ نہ ہو اور وہ جہنم کے راستے سے بچ جائے۔ ایک بات۔ دوسری نوجوان ساتھیوں سے گزارش، وہ کہتے یہ ہیں کہ اب اس بچی کو قبول کون کرے گا۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی، دنیا میں ابھی کوئی ایسی مشین نہیں بنی ہے کہ جو ہم کو پڑھ کر کے بتا دے کہ سامنے والے کا کیریکٹر اور کردار کیسا ہے، کوئی مشین نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ سب کے مقدر میں پاک اور صاف شریک حیات رکھے، لیکن بہت ممکن ہے کہ ہم جس کو بہت پاک صاف سمجھ کر کے لا رہے ہیں وہ اندر سے بہت گندا ہو، بہت ممکن ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو برکے
آپ کا نصیب ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، اگر ہم پاک اور صاف رہے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہیں، کوششیں کریں کہ ہمیں بھی پاک اور صاف شریک حیات ملے گا۔ لیکن اس مسئلے میں اگر کوئی نوجوان بچہ قربانی دے اور وہ آگے آ کر کے قبول کرے کہ ٹھیک ہے میں اس بچی سے نکاح کروں گا، تو انشاءاللہ العزیز یاد رکھیے کہ اس بچے کا یہ عمل اس کو جنت لے جانے والا ہے۔ اس لیے کہ ایک بچی جہنم کے راستے پر چلی گئی تھی، آپ کی ذرا سے قربانی سے وہ بچی اس راستے سے واپس آ گئی، اور اب آپ کی وجہ سے انشاءاللہ وہ جنت کے راستے پر، اگلی نسلیں جنت کے راستے پر۔ تو یہ آپ کی جو عظیم قربانی ہے، انشاءاللہ اس کے عوض میں اللہ کے آپ کو عظیم انعام بھی ملے گا، اور جنت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا سانحہ آئے تو آپ ضرور قبول کر رہے ہیں۔ اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ 2-3 ہفتے پہلے اسی مسجد میں کسی نوجوان نے مجھ سے ملاقات کر کے یہ بات پوچھی کہ مولانا اس بچی کے ساتھ ایسا 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 ہوا تھا، رشتہ آیا، ہم نے کہا بڑھ کر قبول کرو، اللہ تعالیٰ پھر توبہ کرنے والوں کو بہت تیزی سے قبول بھی کرتے ہیں، تو اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ تو یہ 2 گزارشیں، ماں باپ سے الگ گزارش کرنی تھی اور نوجوان ساتھیوں سے الگ گزارش کرنی تھی۔ اب میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ گزشتہ جمعے کو جو میں نے نکاح اور شادی کے حوالے سے باتیں کہی تھی، اس کو ہم آسان کیسے کریں، اس حوالے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، میں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ پہلا کام تو میرے عزیزو یہ کرنا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صاف حکم ہے، آپ کا صاف ارشاد ہے، آپ کی صاف ہدایت ہے کہ نکاح مسجد میں کرو اور اس کا اعلان کرو۔ اعلنوا هذا النکاح وجعلوا فی المساجد۔ مسجد میں نکاح کے کئی فائدے ہیں۔ دیکھیے، لوگ اس کو مذاق، ایک کھیل سمجھتے ہیں، بعد میں پریشان ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا، جس وقت ہمیں بچے پر نظر رکھنی تھی، اس کی تربیت کرنی تھی، اس وقت ہم نے نظر رکھی نہیں، اب بچے نے کوئی غلط قدم اٹھا لی، اب ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ جو نکاح ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ زندگی کا بہت اہم فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اس موقع پر کم از کم زندگی کے جو خاص لمحات ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ان لمحات میں زیادہ سے زیادہ دین کی پابندی ہو۔ جیسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جنازے کے موقع پر بطور خاص ہم کوشش کریں کہ بھئی اس کا آخری سفر ہے، اس موقع پر جو بھی ہو سکا ہے ہم دین پر عمل کر لے جائیں اس کے لیے، تاکہ اس کی بخشش آسان ہو جائے۔ ایسے ہی ایک نئی زندگی شروع ہونے جا رہی ہے، ایک نیا خاندان شروع ہوگا، یہاں سے نئی نسل کا نظام شروع ہوگا۔ وہ جو خاص موقع ہے، اس موقع کی جو قدر و قیمت ہونی چاہیے تھی، یا اس کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا، وہ مسجد میں ہی ممکن ہے، باہر حال میں لان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اب اس کی جو برکتیں پہلے وہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ مسجد میں نکاح کریں گے انشاءاللہ، ایک تو سنت پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں۔ نمبر 2، اسباب کی حد تک دیکھیں تو انشاءاللہ مسجد میں کسی حد تک جتنے لوگ اس نکاح میں موجود ہیں خرافات سے محفوظ ہیں۔ عورتوں کی کوئی موجودگی مسجد میں نہیں ہے، بیجا فوٹوگرافی اس میں نہیں ہو رہی ہے، گانے باجے نہیں ہو رہے ہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً لوگ اس میں نمازی ہیں، یوں نمازی نہ ہو لیکن آج نماز پڑھ کر کے بیٹھے ہیں، دولہا بھی نماز پڑھ کر کے بیٹھا ہے، باوضو ہے، دولہے کے گھر والے بھی باوضو ہیں، فرشتوں کی معیت ہے۔ نماز کے بعد اگر نکاح ہو رہا ہے تو بہت سے مصلی بھی اس نکاح میں شامل ہیں۔ اب ہم جب دعا کریں گے تو سب لوگ جب آمین کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آمین بہت ہی بابرکت آمین ہوگی، اور انشاءاللہ نئی زندگی کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اب باہر اگر آپ نکاح پڑھا رہے ہیں تو وہاں کیا دعا اور کیا وہاں نکاح کا اہتمام، کیا نماز، کیا وضو، کوئی اہتمام نہیں ہے۔ تو زندگی کا جو بہت اہم پہلو ہے، بہرکیف جس وقت آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس وقت نیک رہے، سنتوں کی پابندی رہے، وہ وقت تماشے میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری گزارش آپ حضرات سے کرنی جو سب سے بڑی ہماری مصیبت ہے، نکاح میں آپ حضرات کی شادیاں ہوئی ہیں، جن کی نہیں ہوئی وہ نکاح میں گئے، اس لیے جانتے ہیں
قاضی صاحب، امام صاحب ہو، مولانا صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، وہ کھڑے ہو کر کے یا کسی مجبوری میں بیٹھ کر کے بھی ایک خطبہ پڑھتے ہیں۔ یہ خطبہ کیا ہے؟ یہ کوئی تنتر منتر ہے؟ کبھی کسی نکاح کی محفل میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، تبرک کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں اگر اس وقت خطبہ چل رہا ہے، چکن ٹکا بھی چل رہا ہے، سیخ کباب بھی چل رہی ہے، کافی بھی، کون تقریر کرے وہاں؟ کون آ کے تقریر سنے گا؟ اس کا دماغ، اس کی پوری نظر تو چکن ٹکے پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ اگر مسجد میں اس خطبے کو پڑھ کر کے سنیں گے کہ حضور پاک علیہ، سب سے بڑا مسئلہ اس کو سمجھ لیجیے آپ، جو کہ بہرکیف کبھی اللہ توفیق دیں گے تو ہم ٹھیک ہے، اس یہاں جب کبھی ایسی تقریب ہوتی میں اس پر بات کرتا ہوں۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں ضرور پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتیں دنیا کے کسی گوشے میں، کسی ملک میں، کسی مسلک کا نکاح ہو، 3 آیتیں ضرور پڑھے گا ہر قاضی۔ اور یہ 3 آیتیں، اس کا سلیکشن، اس کا انتخاب قرآن مجید میں تو اندازاً 6500 آیتیں ہیں۔ ان 6500 آیتوں میں سے انہی 3 آیتوں کا انتخاب، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب عظیم، حسن انتخاب کہا جائے گا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس موقع پر کچھ ہدایات دی جاتی ہیں، تلقین کری جاتی ہے، نصیحتیں کری جاتی ہیں، خاص طور پر دولہے میاں کو کہ تم نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، کچھ پتہ ہے کتنا بڑا تم فیصلہ کرنے جا رہے ہو؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، رشتوں کا کیا مقام ہوتا ہے، یہ رشتے کیسے آگے چلتے ہیں، اس چلنے کی بنیاد کیا ہے، خاندان کیسے آپس میں جوڑتے ہیں، تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کیسے اس رشتے کو توڑ دیا جائے، شیطان کے حملوں سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ساری تعلیمات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں پیش کی ہیں، اور وہ خطبہ قرآن کی آیتوں سے، اس لیے گویا کہ اللہ کی ہدایات ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بیچارہ یہ جو قاضی پڑھتا ہے خطبہ، وہی سن لیتا ہے، دولہے میاں بھی نہیں سنتے، اگل بغل جو اس کے احباب اسٹیج پر بیٹھے وہ بھی نہیں سنتے۔ تو جب قرآن کا مذاق ہم وہاں پر اڑائیں گے تو آگے تو بے برکتی آنی ہی آنی۔ ایک بڑے عالم نے بڑی قیمتی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہرکیف حفاظت فرمائے، عیسائیوں کے یہاں آج بھی بہرکیف یہ اہتمام باقی ہے، ان کے یہاں کسی کی شادیوں میں، نکاح لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے یہاں کسی کی شادی ہو، ایون یہ کہ کنگ فیملی کی بھی شادی کیوں نہ ہو، مولوی صاحب یا ان کے فادر یا ان کے پادری وہ ان کے یہاں نہیں جائیں گے، اس جوڑے کو چرچ میں آنا پڑے گا، آج بھی ہے، دونوں چرچ جاؤ۔ اب ان کے یہاں پردہ شردہ نہیں ہے، اس لیے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اپنے مذہب کا ادب و احترام اور مذہبی شخص کا ادب و احترام اس قدر ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں۔ اور ہمارے یہاں میں اسی لیے نکاح پڑھانے بھی نہیں جاتا، کیونکہ وہ مسجد میں نکاح پڑھا دیتا ہوں بڑی آسانی سے۔ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ شادی حال میں، میرج لان میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ وقت کی بربادی ہے۔ اب ہمیں تو پہلے پہنچ جانا ہے، بارات چاہے جس وقت آئے، اس لیے میں تو بہت بہرکیف معذرت کر لیتا ہوں، اللہ کوئی بڑی مجبوری ہے، لیکن ایک عام سا رواج کیا ہے، ہم نے مولوی کی جو قدر کی ہے، اب اس کی بے برکتی سن لیجئے کہ جس مولوی نے سب سے بڑا، ہندی میں کہتے ہیں جس کا سب سے بڑا یوگدان ہے، اس میں آپ جب تک مولوی وہ 2 جملے نہ کہلوائے تب تک آپ کی شادی نہیں ہوتی، چکن ٹکا ہو چاہے نہ ہو۔ لیکن دروازے پر جو دربان کھڑا ہے، جو ویٹر ہیں، آپ کو ان کی خوشیوں کا خیال ہے۔ مولوی بھی ایک انسان ہے جس کو آپ بلا کر کے لائیں، آپ کے محلے کا امام ہو سکتا ہے، مؤذن ہو سکتا ہے، خود جانتے ہیں کیا تنخواہ دیتے اس کو، اس کا گزارا بھتہ کیسے ہوتا ہے۔ یعنی دربان کو، چپراسی کو جو بخشش دی جاتی ہے، نکاح کے عوض میں جو ہدیہ دیا جاتا ہے، اس سے کئی گنا کم ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے ہمارے اپنے مذہبی شخصوں کے ساتھ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں آپ کو اختیار ہے، آپ کسی کو امام نہ بنائیں، لیکن بنا لیا تو اس کا احترام واجب ہے۔ اور میں اسی لیے نکاح پڑھانے بہت کم جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بہرکیف۔ تو ایک کام میرے عزیزو یہ ہے کہ آپ نکاح کوشش کریں مسجد میں کریں۔
جب مسجد میں نکاح کریں گے تو یہ برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. باقی سنت کی پابندی ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. دوسری گزارش آپ حضرات سے میری یہ ہے، آپ مجھے بتائیے، خیر ابھی ہمارے یہاں ہماری بہنوں کی شادیاں ہوئی ہیں، بچوں کا بھی سلسلہ نہیں شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جب توفیق دیں گے. آپ کہتے کیا ہے کہ بھائی بہو لائے ہیں، جب سے بہو آئی ہے تب سے بڑا گھر میں حال خراب ہے اور بہت پریشان کر کے رکھا ہے. بہو کیوں نہیں پریشان کرے گی؟ بہو کا بس چلے تو آپ کی آنکھیں نوچ لے اور منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے کلیجہ نکال لے. کیونکہ جب آپ نے جہیز کی لسٹ بھیجی تھی کہ اس میں گاڑی بھی ہو، فریج بھی ہو، اے سی ہو، واشنگ مشین ہو، ڈبل بیڈ ہو، کیا کیا ہو، 10 لاکھ کا، تو جس کو آپ بہو بنا کر کے لائے بیچاری گھر میں وہ دیکھتی تھی اپنے باپ کا چہرہ اور وہ دیکھتی تھی اپنے بھائی کا چہرہ کہ اس کی ماں نے اپنا زیور بیچا، اس کا باپ جو بڑا خوددار تھا، جس نے زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، تمہاری وجہ سے اس کی خودداری بھی داؤ پہ لگی. نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے ذلیل ہوا ہے، بھیک مانگی ہے قرض کی شکل میں، کتنے لوگوں نے زمینیں بیچی ہیں، گھر بیچے ہیں اپنے. اس کے بعد جا کر کے تمہاری ہوس کا انتظام کیا ہے میرے باپ نے. اس کا بس چلتا تو شادی ہی نہ کرتی تم سے، تمہارے بیٹے سے، لیکن تم اپنے گھر اس کا دل دکھا کر کے لائے ہو. جس نے اپنے باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں، جس نے اپنی ماں کا بکتا ہوا زیور دیکھا ہو، اس سے امید کرو گے کہ تمہارے گھر میں تمہارے گھر کو جنت بنائے گی؟ وہ دل دکھایا ہے پہلے تم نے اس کا، اب اس سے امید کرو نہیں صاحب خدمت نہیں کرتی. ارے وہ تمہیں زہر دے دے اس کا بس چلے تو اسے بعد میں پتا ہوتا ہے کہ اب میرا باپ بوڑھا ہے، 60 سال کی 70 سال کی عمر ہے، اور تمہاری خواہش جائز ناجائز ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے بڑھاپے میں قرض لیا ہے. جس کے پاس شوگر کی دوا کے پیسے نہیں، جس کی کڈنی خراب ہے اس کے علاج کے پیسے نہیں ملیں گے، وہ اپنی دوا نہیں لا پاتا ہے. آپ جس کرب سے اور جس تکلیف سے اور جس ذلت کے احساس سے جس کے باپ کو گزار کر کے آئے، اس سے امید کریں کہ وہ آپ کی سیوا کرے گی؟ آپ کے گھر میں آگ لگا دے گی اس کا بس چلے تو. اس لیے خدا کے واسطے اگر ہم بہو اس نیت سے لا رہے ہیں کہ گھر کو جنت بنائے تو اس کے ساتھ بھی وہ سلوک کریے. آپ کہیے کہ نہیں بغیر جہیز کے ہم شادی کریں گے. اس طرح اگر آپ کی طرف سے اعلیٰ ظرفی کی پیشکش ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کے پیروں کو دھو کر کے کہ نہیں اس نے مجھے عزت دی ہے، سمان دیا ہے. میں غریب تھی، مجھے کوئی پوچھ نہیں رہا تھا. نہ جانے کتنی بچیاں ہیں جن میں ساری خوبیاں ہیں لیکن صرف ایک قصور ہے بیچاروں کا کہ غریب ہیں، ان کے ہاتھ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. تو اگر کسی ایسی غریب بچی کو ہم اس کی تعلیم دے کر کے، اس کا کردار دیکھ کر کے، اس کی شرافت دیکھ کر کے، اس کا سلیقہ شعور دیکھ کر کے قبول کریں گے، جیسے ہمارے بعض دوستوں نے کہا کہ رشتہ چاہیے، تو میں نے کہا کیا چاہیے؟ کہنے دولت کے علاوہ سب کچھ. دولت نہیں چاہیے، یہ بات ہوتی مردوں میں کہ نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے، بارات نہیں لے جائیں گے تو نہیں لے جائیں گے. پھر بعض چیزیں کبھی کبھی بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، جب اپنے اوپر پڑتی تب سمجھ میں آتی ہے. حدیث تو سبھی ہے. وہ اتفاق سے یہ ہوا کہ میں تعزیت پر بڑا بیان کرتا تھا، عیادت پر، مریض کی عیادت پر، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تعزیت کے لیے اتنا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجر و ثواب کیوں رکھا ہے. اتفاق سے 2017 میں میری دادی کا انتقال ہوا. اس وقت میں جس کیفیت سے گزرا تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، تعزیت پر جو اتنا بڑا اجر و ثواب رکھا ہے اس کا لاجک بھی ہے کہ اگر اس موقع پر کچھ لوگ کھڑے ہو کر سہارا نہ دیں تو بہت سے جنازے گھر میں ہی رکھے رہ جائیں، قبرستان تک نہیں پہنچ پائیں گے. جس کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا ہے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بیچارہ ادھر ادھر معاوف سا پھرا کرتا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کچھ پتہ نہیں اس کو ہوتا ہے. اور اگر یہ تو چلیے دادی اور پوتے کا رشتہ تھا، اگر اور کوئی قریب رشتہ ہو، مطلب کہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بوڑھا ہو گیا، اس عمر میں کم تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی جانا ہی تھا، اچھی عمر اللہ نے دی، لیکن کوئی جوانی میں چلا جائے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی. تو تعزیت پر کیوں اللہ کے رسول نے اتنا جو ثواب رکھا
اس لیے میں سوچا کرتا تھا، میں نے شاید بہت پہلے بیان کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور تینوں کی اس نے اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اچھی تعلیم کی اور اس کے اچھے گھروں میں اس کی شادیاں کی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ وہ تو بعد میں نے اس سے پہلے بتایا کہ 2 کے لیے بھی ہے، بعض روایتوں میں 1 کے لیے بھی ہے، لیکن یہ تب پتہ چلتا ہے اس باپ سے پوچھو جو باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ بہنیں جس وقت رخصت ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ بچی جا کہاں رہی اسے پتہ نہیں ہے، 200 کلومیٹر دور جا رہی ہے، ہم نے رخصت کر دیا، 500 کلومیٹر جا رہی، اس شہر کبھی گئی نہیں، اس محلے کبھی گئی نہیں، اس گھر کو دیکھا نہیں، طرح طرح کے اندیشے ہیں۔ باپ جس وقت رخصت کرتا ہے اس کا دل، اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اللہ کا، اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے اس پر عمل کرتا ہے۔ اس عمل پر اور اس وقت صبر پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا۔ یہ چھوٹی موٹی جن کو اللہ نے بیٹیاں دی وہ سمجھ پائیں گے کتنی بڑی قربانی ہے، اور جن کو بیٹیاں نہیں دی وہ قربانی نہیں سمجھیں گے کتنی بڑی قربانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، خدا کے واسطے اس وقت جو ہم نے خرافاتیں بنا رکھی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، اور سنت کے مطابق اگر ہم شادیاں کریں گے تو اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھیں کہ انشاءاللہ وہ شادی ہمارے گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر اس طریقے سے شادیاں اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے کریں گے تو وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔